بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، والصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ باقی ومن کل فانی، صرف ایک ذات باقی رہے گی، ہم سب کو فنا ہونا ہے۔ یہ دنیا ہماری جتنی بسی ہے ہماری عارضی دنیا ہے، ایک وقتاً دنیا ہے، ہمیشہ کی دنیا کے لیے ہم یہاں پہ کام کر رہے ہیں، جو عمل کر رہے ہیں وہ ہمیشہ کی دنیا کے لیے، یہ تو عارضی دنیا کے لیے ہے۔ سنت ادا کرو نا، عارضی دنیا کے لیے ہے، باقی دنیا تو ہمیشہ کی دنیا کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے ہم مانگ رہے ہیں۔ اب اس کے لیے ہم جو عمل کر رہے ہیں، کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہاں پہ الگ الگ ہم نہیں ہیں، ہر جگہ میری یہی بات ہوگی، ہم سارے مسلمان ایک ہی ہیں، ایک رب کی عبادت کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، کیونکہ بوسہ کیا ہوتا ہے، اپنے ناخن کا ہو جاتا ہے نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں تھا، ایسے نہیں روکنا، سڈن بتانا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں تھا، ہم نے بچپن سے سیکھا، بچپن سے کر رہے تھے، جب ہم نے پڑھے جا کر تو سمجھ میں آیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کرے ہمیں وہ کرنا ہے، جو نبی نہیں کرے ہیں وہ نہیں کرنا ہے، تبھی ان کو رسول ماننے کی بات آتی ہے۔ قرآن پاک لے لیں اور سورہ کہف کھولیں، سورہ الکہف کھولیے گا، سورہ الکہف کھولیے گا، بسم اللہ۔ قرآن کریم میں سے دلیل اٹھا کے دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سورہ محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے سورے میں، دیکھو ان کا نام آئے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہیں تو ہلاک ہو جائے گا انسان، ہلاک ہو جائے گا انسان، یعنی برباد ہو جائے گا انسان، وہ فنا ہو جائے گا انسان جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ درود نہ پڑھیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو صلوات اگر نہیں بھیجیں گے برباد ہوگا۔ یہ بد دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ کی زبانی بات کس نے کہا؟ جبریل امین نے کہا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ تو ان کے طریقے پہ اگر ہم دین نہیں لیں گے، دین نہیں چلائیں گے طریقے پہ، تو قبول نہیں ہوگا۔ آل عمران، آل عمران کھولو، آل عمران، قل ان کنتم کھولو، 31 میں دیکھو، دیکھو سورہ محمد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے سورے میں کہتے ہیں 19 آیت نمبر 19 میں کہتے ہیں فَعَلَمْ، فَعَلَمْ فَإِنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فا کا مطلب پھر تم جان لو۔ اگر کوئی مسلمان ہوتا ہے تو لوگ اس کو کیا کہتے؟ کلمہ پڑھاؤ کہتے ہیں، نہیں کیا کہتے؟ کلمہ پڑھاؤ، مگر قرآن کیا کہتا ہے؟ نہیں کہتا قرآن، یہ قرآن کہتا ہے کلمے کو جانو، جانو اس کے بارے میں، جان کر مانو، پھر تم آؤ ہمارے دین کی طرف۔ اللہ تعالیٰ ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں، معنی مفہوم نہیں جانتے ہیں، یہی وجہ سے ہم ٹکڑوں میں، فرقوں میں بڑھ گئے، ورنہ ہم پورے ایک مسلمان رہتے تو دنیا یہ نہیں چلتی تھی۔ یہ نظام کون چلا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ نظام چلا رہے ہیں،
اللہ تعالیٰ نے ہی یہ کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہی یہ طریقہ ہے، نظام ہے جو چلا رہے ہیں، فرقوں میں جو بدل رہے ہیں۔ ہدایت کی دعا جب تک مانگو گے نہیں، اللہ تعالیٰ وہ ہدایت نہیں دیں گے۔ ہمیں جاننے کے لیے کہا گیا ہے کہ تم جانو، جان لو۔ کیا جاننا ہے ہمیں؟ فعلم، پھر العلم، جاننا، پھر تو جان لے۔ سب سے پہلے کلمے میں انکار ہے، لا کو 6 الف لمبا کھینچنا ہے۔ ہم کلمہ کیسے پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ نہیں ہے، 6 الف لمبا کرنا ہے۔ لا الہ، لا کا مطلب نہیں۔ اگر کوئی کافر مسلمان، میرے پاس الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کئی لڑکیاں مسلمان ہوئے، جو کمرشل میں جو لڑکیاں کام کرتے تھے، ان کا دل ایسا آگے آ کے بیٹھ کے سنتے سنتے قرآن کریم کے بارے میں نا ان کا دل بدل گیا۔ قرآن ایسا حکمت کی کتاب ہے، ایسی جادوگری ہے کہ کافر بچیاں اپنے آپ سے کہنے لگیں باجی ماں باپ کو بھی نہیں ہم پتہ کریں، ہم اپنا دین اس دین پہ آنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا یہ آپ نے نہیں کہہ رہے ہو، آپ کے رب نے آپ کو چنا ہے۔ آپ کی روحوں کو جب آپ نے اللہ تعالیٰ نے جمع کیے، آپ کی قسمت کو دنیا زمین آسمان بنانے سے بھی 500 سال پہلے اللہ نے آپ کی قسمتوں کو لکھ دیا ہے، یہ قسمت بھی تمہارے ہے، تو تم پہلے جنت کو جاؤ گے، ہم بعد میں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو، اللہ نہیں چاہے تو نہیں، مگر ہم بھروسہ کرتے ہیں، ہم توکل کرتے ہیں، بہت یقین کرتے ہیں کہ رب ہمیں نہیں جلائیں گے، کیونکہ احکام پہ مان کے چل رہے ہیں۔ اس کے باوجود اگر گناہ ہو تو غفور الرحیم ہے، ان کے احکام کو مان کے نہیں چلیں گے، بھول جانا جنت کو۔ کتنی بھی نماز پڑھ لو، کتنے بھی قرآن پڑھ لو، کتنے بھی حج کر لو، نہیں فائدہ دے گا جب تک قرآن کریم کو پڑھ کر سمجھ کر اس کے راستے پہ چلا کرو۔ ایک مینول ہٹی بھی چلاتے ہیں، جیسے فون چلاتے ہیں، وہ چلنے کی مشین جو کیسا لکھا گیا ہے وہ طریقہ زندگی کا لکھا گیا۔ اللہ دیکھو، کافر کو اگر مسلمان کرتے ہیں، ان میں سے 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، یہودی اور نصارہ ہوتے ہیں۔ یہودی جو ہوتے ہیں کہ فار ایگزامپل ہماری لینگویج میں چلو ہم عام انسان ہیں، عام انسان سے بیان کریں گے، ٹھیک ہے، بتوں کی پوجا کرنے والے اگر آئیں گے اسلام قبول کرنے کے لیے، ہم کون سی آیتوں کو سمجھائیں گے؟ آپ بھی لم جانے، کبھی وقت پڑ جائے گا، کبھی آپ کو موقع اللہ دے دیں گے، انشاءاللہ ضرور دیں گے مالک ہمارے، ہم بھروسہ کرتے ہیں۔ بن دیکھے رب کو اب ہم مانتے ہیں تو بن دیکھے جنت کو بھی اللہ سے مانگتے ہیں، جہنم کے عذاب سے پناہ بھی مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا یہاں پہ بتا رہے ہیں؟ ہمیں فعلم، جان لو۔ پھر اس کے کیا کہیں گے؟ بتوں کی پرستوں کو کون سا سکھائیں گے؟ بولو آپ سب اتنا علم جاننے والے کیا کریں؟ اس سے پہلے آپ سورۃ الکافرون جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی گئی تھی، 1 سال ہمارے بتوں کی پوجا کرو، 1 سال ہم تمہارے خداؤں کی عبادت کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نازل کیا گیا ہے اس کو پڑھیے گا، سنائیے گا ان کو۔ ہم نہیں کرتے عبادت بتوں کی، پہلے تو اقرار کر، تو بتوں کی تو عبادت کرتے ہیں تو اقرار کر، بعد میں تو کلمہ پڑھ، پہلے دین سمجھاؤ، یہ دین ایسا ہے، رب کیا ہے، رحمان کون ہے، اللہ کون ہے، سب ایک ہی ہیں، کئی معبود نہیں ہیں، ایک ہی معبود ہے۔ الہ بولنے سے پہلے اس کو سمجھاؤ۔ قل یا ایہا الکافرون، اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہہ دو۔ قل آتا ہے تو قرآن میں کیا بات، آپ تھرسڈے اسٹوڈنٹس آج کچھ بھی نہیں کریں گے، کہیں گے لاک، کیونکہ دین ہمیں پہنچانا ہے اور دیکھنا ہے کتنا ہم کو علم ہے، اس حساب سے بیان کیا جائے گا۔ ہم سارے مسلمان ہیں، اللہ نے ہم سب کو علم دیا ہے، کس حدود تک پہنچے ہیں، حدود کے بعد وہ علم پہنچانا عقل مندی ہوتی ہے، اس وجہ سے روکا گیا۔ اجازت ہے نا؟ آپ سب کی اجازت ہے نا؟ الحمدللہ، تو الحمدللہ ٹھیک ہے۔ یہاں پہ تو کافروں کو قل آتا ہے تو قرآن پاک میں کیا بات ہوتی ہے؟ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالی ہم کلام کرتے ہیں،
اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کرتے ہیں، کہتے ہیں کہہ دو آپ، کہہ دو آپ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو آپ۔ اب قرآن پاک میں کہیں بھی آپ کو کھلا آئے تو یاد رکھ لینا یہ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کہہ رہے ہیں، کچھ پیغام دے رہے ہیں اپنی امت کو پیغام پہنچانے کے لیے، یہ پیغام دیا جا رہا ہے۔ آج ہم نے سیکھے پورے قرآن کریم میں جہاں آئے گا آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہم سیکھتے نہیں ہیں بیانات کو، کئی بیانات کو جاتے ہیں، کافی قصے پڑھتے ہیں، کتاب اللہ کی ایک ایک حروف کو ہم سیکھتے رہیں گے تو ہمیں زندگی میں سمجھ میں آئے گا۔ جس کے لیے دندان توڑ لیے، جن کے لیے بیٹیوں کو قتل کرا دیے، شہید ہو گئے، حمل گرا دیے، کیا کیا ہو گیا، پتھر کھائے، گالیاں کھائے، مجنوں کہا گیا، پاگل کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، جادوگر کہا گیا، کیا کیا نہیں کہا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ اگر یہ لائن میں آئیں گے تو آپ کو بھی بولیں گے، مجھے بھی بہت جن بولتے ہیں، آپ کو بھی بولیں گے، آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ دائی نہیں بنیں گے۔ آپ کو یہ باتیں سننے کا نہیں ہے شوق، کبھی دین کے آپ دائی نہیں بنیں گے، اللہ اس کے رسول کے محبوب نہیں بنیں گے۔ سننے کے لیے تیار ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کی خاطر، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کر کے گئے ہیں تو وہ کرنے کے لیے، ان کے ساتھ رہنے کے لیے ان کا کام کیا کرو۔ ان کے ساتھ ہمیں رہنا ہے نا؟ نہیں رہنا ہے؟ نہیں رہنا ہے؟ خالی ایسے ہم بولتے ہیں، بچے چاکلیٹ دکھاؤ تو کیوں دوڑتے ہیں؟ ہم کیوں اپنے رب کے پیارے نہیں ہیں؟ ہم نہیں دوڑ لگائیں گے؟ ہم نہیں محبت کا اظہار کریں گے؟ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت محبت آپ کی چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں دیدار بھی چاہیے، آپ کا دیدار چاہیے، تو اسی کے لیے تو ہم کام کریں۔ جنت دنیا میں بھی اللہ نے دی ہے، نہیں جی؟ چھوٹی سی دنیا کے حساب سے پوری دنیا ملا لو تو مچھر کا ایک پر کے برابر ہے۔ ہمارے لیے یہی دنیا جنت ہے، نہیں، ہمارے لیے اتنی ہی جنت ہے دنیا کے لیے۔ اس کو دل نہیں لگانا، اللہ کتنا بھی دے دے دل نہیں لگانا۔ استعمال کرو جو استعمال کے حساب سے ہے، مگر دل نہیں لگانا، اس کا غرور نہیں کرنا، اس کا تکبر نہیں کرنا۔ تو جاننے کے لیے ان کو کہیں گے قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ، نہیں، آپ نہیں بولیں گے نا، پلیز ریکویسٹڈ۔ لا أعبد کا معنی، آبدو کا معنی آپ نہیں بولیں گے۔ کیوں میں ڈال رہی ہوں پتہ ہے؟ دل میں ایک جذبہ، کیوں نہیں جانے اب تک ہم قرآن کو؟ کیوں ہم معنی نہیں پڑھ کے اس کو پہچانے؟ جب ایک مسلمان کرتے ہیں کافر کو تو یہ پڑھ کر وہ سیکھ لیتے ہیں، ہم مسلمان ہو کے کیوں نہیں پڑھے؟ اب ہم پڑھیں گے، اب ہم جانیں گے، انشاءاللہ ہم جانیں گے۔ یہ جذبہ لانے کی میں کوشش کرتی ہوں، کوئی اور میری بات نہیں ہے، خطا کی معافی چاہتی ہوں، ٹھیک ہے نا؟ راضی ہیں سب؟ کوئی ناراض نہیں ہے؟ لا نہیں کلمے میں سیکھ لیے، عابدو میں عبادت کرتا، کا مطلب میں، عابدو میں عبادت کرتا، لا عابدو نہیں میں عبادت کرتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا عابدو نہیں میں عبادت کرتا، ما جس کی، تعبدون تم عبادت کرتے ہو۔ سیکھ لو، کا مطلب میں، تا کا مطلب تم، کا مطلب میں، تا کا مطلب تم، کا مطلب میں، تا کا مطلب تم۔ لا عابدو ما تعبدون۔ ہم کافر کو مسلمان کرنے سے پہلے یہ پڑھا کر سکھاتے ہیں، پہلے تو مان لے، ان سب کی پوجا تو چھوڑ کے، عبادت نہیں کر کے یہ ایک رب کی ماننا ہے تو تم مسلمان ہم کریں گے۔ اگر تجھے اقرار نہیں ہے اس کو بھی تو پوجے گی، کبھی کبھار دیپاولی میں جا کے چراغاں جلا لے گی، کبھی 11ویں آ گئی تو جا کر درگاہ میں 11 چراغاں جلا لیں گے، منت کر کے درگاہوں میں جا کے بیٹھ کے توکل مستان کے کبھی چڑھا کے آ جائیں گے۔ ایگزامپل،
یہاں پہ آیت میں آ رہا ہے، آیتوں کے بغیر میں تو پکی درگاہ پارٹی تھی بھائی، ہم تو پورے درگاہیں بنگلور کے کچھ نہیں چھوڑا تھا، پھر اس کے بعد عرب کے نبیوں کے مزاروں کو نہیں چھوڑا تھا، ولیوں کے بعد نبیوں کا بھی ہم نے دیکھ کر آخر میں ہم نے توبہ کر کے ہود نبی علیہ السلام کے پہاڑوں کی طرف جو میرے رب نے بربادیاں مچائے ہیں دیکھ کر سجدے میں گر پڑی، اس کے بعد کسی مزار کو میں ہاتھ نہیں لگاؤں گی یا رحمان، کسی مرد کو میں ہاتھ نہیں لگاؤں گی۔ ایوب نبی علیہ السلام کی تب ہدایت ملی، جب مزار پہ میں ہاتھ رکھی، بولی یہ مرد ہے اللہ، میں یہاں نہیں ہاتھ رکھوں گی، تھر 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 کانپتی، کیا اٹھائی، سب میں نے جان لی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو بات بولے ہیں ان کو ہم نے چھوڑ کر عذاب میں ہیں، اپنے آپ کو کس کے لیے جی رہے ہیں، کس کے لیے جی رہے ہیں، کس کے لیے رہ رہے ہیں، کون رہے گا ہمارا، مرنے کے بعد میاں بھی ڈال دے گا، زیور جسم میں کے اتار لے گا، بچے بھی اتار لیں گے، بچے بھی پھینک کر آ جائیں گے، سسرال میں کا بھی پھینک دے گا، وہ استاد بھی پھینک دیں گے، آپ اسٹوڈنٹ مجھے لے جا کے پھینک دیں گے، کوئی مجھے نہیں رکھے گا، نہ آپ کو رکھے گا، آپ کس کے لیے جی رہے ہیں، خود کے لیے ہم غدار ہیں، خود کے لیے بے وفا ہیں، خود کی وفا نہیں ہے ہم میں، خود سے وفا نہیں کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، اب ہم دھیرے دھیرے اپنے آپ کو سمجھنے لگے ہیں۔ بسم اللہ۔ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم لا نہیں انتم تم ولا أنتم عابدون ما أعبد۔ اب یہاں پہ کمی 2 بار ہو رہی ہے بات، اب میں مانا نہیں کر رہا ہوں، یہ آگے بڑھ جاتی ہوں، 2 لائن میں نے کرائی، آگے چل جاتی ہوں۔ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جس کی تم انا عابد ما عبدتم، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو۔ مانا نہیں کراؤں گی، پھر کبھی ہوگا ایک ایک لائن کبھی کراتی ہوں، میں پورا بیان نہیں کر پاؤں گی میں، ٹھیک ہے۔ جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی میں نہیں کرتا، جس کی میں کرتا ہوں جو اس کی تم نہیں کرتے، ولا انا عابد ما عبدتم، ٹھیک ہے۔ پھر اگر کوئی اللہ تعالیٰ کو بیٹا بنانے والے مسلمان ہو رہے ہیں تو کون سا سورہ پڑھیں گے؟ یس ویری گڈ، تھرسڈے والے خاموش بیٹھیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ ایک جذبہ اگر آ گیا نا، جیسے تم میں آیا تھا، یاد ہے، ویسے سب میں چاہ رہی ہوں، کیونکہ میرے استاد نے ایک کھیل کھیلے تھے ہمارے ساتھ، جب ہم تعویذ ڈالتے تو کچھ نہیں بولتے تھے، بدعتی طریقے سے روزے رکھتے تو کچھ نہیں بولتے تھے، دعا کرتے تھے، حکمت سے ہمیں پہنچاتے تھے قرآن و حدیث کو، ایک حکمت سے سمجھاتے تھے، وہ حکمت میں نے اپنے استادوں سے سیکھا ہے۔ میں گنہگار ہوں، خطا کار کر کے میں نے، اللہ نے پسند کرے کہاں سے سیکھی میں ہدایت، قرآن کریم سے سیکھی میں نے ہدایت۔ ہدایت کہیں اور نہیں ملے گی، کسی مدارس میں نہیں ملے گی، کسی کتابوں میں نہیں ملے گی، ملے گی تو آپ کو ہدایت اللہ تعالیٰ کے کلام پاک میں ملے گی، کتاب اللہ میں ملے گی۔ چھوڑو ان کو دیوار چاہیے، آ جاؤ مجبور ہیں، بسم اللہ، ٹھیک ہے۔ تو کوئی کرسچن مسلمان ہو رہا ہے تو کہیں گے دیکھو ہم مسلمان کو یہ نہیں معلوم ہے، سورہ کافرون کی معنی ہم کو نہیں معلوم ہے مسلمان ہو کے، اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا ہے، مسلمان کسی کو کرتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھا کر سکھا کر معنی سمجھاتے سکھاتے تھے، وہ عربی تھے، عربی جانتے تھے، ہم اجمی ہیں، اردو ہیں، اس وجہ سے میں سیکھنا لازمی ہو گیا۔ بسم اللہ، قل، اب پھر قل آ گیا، کیا ہے اس کا مطلب؟ آپ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کون کہہ رہے ہیں یہ بات؟ اللہ سبحانہ، دیکھیں ہم جان لیے نا، اب آپ بول رہے ہیں، لگا نہیں 5-10 منٹ، اللہ نے پہنچا دیا نا علم، میری اور آپ کی کوئی بھی ساتھ نہیں ہے، کرنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ بسم اللہ، قل ہو، کہہ دیجئے محمد صلی اللہ، وہ قل ہو واللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ، احد، دال خلقلہ، احد، کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا رب ایک ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، اللہ کا رسول ہوں، تو بولے اچھا تمہارے اللہ تعالیٰ ہے نا، اللہ تعالیٰ کون سے خاندان کے، اللہ تعالیٰ کے باپ کا نام کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے بیٹے کتنے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ماں باپ کون ہیں، اللہ تعالیٰ کا کون ہے، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، پوچھنے لگے، بایو ڈیٹا پوچھنے لگے۔ اب بولیں گے نا فار ایگزامپل میں آئی تو آپ لوگ پوچھیں گے کہاں سے آئی یہ عورت، کہاں سے کی یہ عورت،
کیا پڑھی ہے، کہ کیا جانتی ہے؟ انکوائری تو ہوگی نا. اب وہ بھی انکوائری کرے. پھر اللہ تعالیٰ کے بارے میں انکوائری چلی تو اللہ تعالیٰ نے کہے دو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو ان سے کہ ان کا رب، تمہارا رب ایک ہی ہے. یہ کرسچنز کے لیے، مسلمانوں کے لیے، یہ ہندوؤں کے لیے، نجومیوں کے لیے، رسولوں کے لیے، ولیوں کے لیے، صالحین، صدیقین، شہداء کے لیے، جنوں کے لیے، بشر کے لیے، جھاڑوں کے لیے، آسمان اور زمین کے لیے، سمندروں کے لیے، پوری کائنات کے لیے ایک ہی پیغام ہے. جان لو کہ تمہارا رب ایک ہی ہے، کوئی اور تم کو کچھ لے کے کہیں سے دیتے نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے تمہارا اکیلا واحد. اب ہمیں سکھایا گیا تھا بچپن میں، لے کر دیں گے بزرگان دین اللہ تعالیٰ سے، وہ سیڑھی ہیں تمہارے لیے، سیڑھی ہے تمہارا وسیلہ ہے. تمہیں کہا گیا ہے وسیلے سے جانا. کوئی بادشاہ کو ملنے کے لیے ڈائریکٹ چلے جاتے کیا؟ پیون سے جاتے نا، ایسے جانا. ٹھیک ہے، ہمیں عقل نہیں تھی، ہم سمجھتے تھے، ایسے ہی سمجھ کے چلتے تھے. جب علم آیا، جان لیے، حفظ کرنے چلے اور علم سیکھنے لگے تو تب پتہ چلنے لگا یہ بادشاہ یہ حقیقی ہے. سمجھ رہے ہو؟ ابھی بھی چند عورتوں کے عقل میں یہ فطور چل رہا ہے، اس لیے میں اپنے اوپر چکر ڈال کے، جو میں ایک چکر میں تھی وہ بات بتاتی ہوں تاکہ سامنے سمجھ میں آ جائے. اشارہ کافی ہے عقل مند کو. نہیں تو پھر وہاں پہ سورۃ الزمر میں آیت نمبر 3 میں، یاد رکھو، زیڈ یاد رکھو، بھول جاتے ہو نا، زیڈ یاد رکھو. کیا یاد رکھو گے؟ زیڈ. کیا یاد رکھو گے؟ زیڈ سے کیا کون سا سورہ آتا ہے؟ زمر. زمر میں آیت نمبر 3 آتا ہے. زمر میں آیت نمبر 3 آتا ہے. آیت نمبر 3 آتا ہے. 3 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خبردار، میں ایسا نہیں بولیا، یہ لے کر دیں گے بزرگان دین، میں ایسا نہیں بولا. میں یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اگر یہ آیت دیکھو، اگر نہیں لکھا ہے، میرا ایڈریس پتہ نمبر ہے، گھر دے کے جاتی ہوں، آپ آ جاؤ، میرا گلا کاٹ کے میرے جسم سے 2 ٹکڑے کر کے جدا کر دو، جدا کر دو مجھے. کھولو، کوئی کھولو، کھول کے سب کو، جو نئے اسٹوڈنٹ کو دکھاؤ، سورہ زمر کھول کے پڑھاؤ. دلیل ہونا چاہیے. منہ سے بکے تو کئی منسٹر بھی ہٹ جاتے ہیں، منسٹر بھی بہت بولتے ہیں، ہٹ جاتے ہیں. نہیں، مگر وہ امتی محمد تھوک نہیں لگانا، کتابوں کو تھوک نہیں لگاؤ، شیطان کراتا ہے. ذرا اہتمام کرو. دیکھو، میں جب تک کر لوں دوسرا کام، اجازت ہے؟ دکھائیں گے، دیکھ لو. اللہ تعالیٰ نے خبردار کہا ہے، وارننگ دی ہے، جہنم میں جائیں گے ایسا جو بولتے ہیں. تو ہمیں معلوم ہو گیا بادشاہ وہ بادشاہ ہیں، نہ ان کو فرشتوں کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ اکیلے تھے، پورا پانی تھا. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے لوح و قلم بنائے، عرش بنائے، زمین آسمان بنائے، پھر سب کچھ بنائے. آپ ثم استویٰ علی العرش، عرش پہ آپ چلے گئے، آپ عرش پہ رہے، عرش پہ ہیں، عرش پہ رہیں گے. ہم لوگ کیا کہتے تھے؟ اللہ کہاں ہے؟ ہمیں بچپن میں کہتے تھے ہمارے دل میں ہے. سکھایا جو گیا تم کو وہی ملے گا. کبھی کہتے اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ آسمان پہ ہے. اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ مسجد میں ہے. اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ کعبے میں ہے. اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ ٹوٹے دل میں ہے. اور فار ایگزامپل، ہم کتنی ساری عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، ہمارے دل کتنے سارے ہیں؟ ایک دل ہے. بولو، جواب دو، کتنے دل ہیں؟ ہم سب کے کتنے دل ہیں؟ کئی دل ہیں. مل گیا؟ فارورڈ کرو، سب کے ہاتھ میں دیو. مانی ہے اردو میں؟ پڑھ ڈالو، پڑھ لینے دو ان کو، اب خالی ہاتھ میں دے ڈالو، بیان کر رہی ہوں. چلے، سن رہے بات؟ آگے چلو. الحمدللہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر کہتے سب کے دل میں، تو کتنے اللہ ہو گئے بھائی؟ تمہارے ایک دل میں ایک اللہ، ان کے دل میں ایک اللہ، نعوذ باللہ من ذالک، میرے دل میں ایک اللہ. اب میں ذرا میں ریڈی ہونے مشکل ہوا، جیسی تھی گھر میں وہ حالت سے آ گئی ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے. ٹھیک ہے؟
آپ کے دل میں اللہ، 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 آپ کے کتنے اللہ ہو گئے؟ بے حساب اللہ ہو گئے بھی، کروڑوں کے، ملینز کے، بلینز کے، ٹریلینز کے، ان گنت کے اللہ ہو گئے. مگر سورہ اخلاص میں کہہ رہے ہیں میں ایک ہوں. تو کسی کے دل میں اللہ تعالیٰ سما نہیں سکتے. زمین آسمان کے اوپر عرش، عرش کے اوپر کرسی، آیت الکرسی کے اوپر صرف ایک قدم مبارک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. باقی اور کتنے بڑے ہیں کوئی نہیں جانتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ہی بتائیں صحیح بخاری مسلم سے، اتنی ہی بات آئی ہے ہمارے پاس. اس کے علاوہ اور بات نہیں رکھ سکتے. علم اتنے بڑے ہمارے بساط کے دل میں رہ سکتے ہیں. یہ ان کا پورا گھر میرے موبائل کے اندر آ سکتا ہے؟ ہاں؟ یہ کیسی بات علم کے بغیر کرتے ہیں. علم پہنچاؤ دوسروں تک. ہمارا کام ہے کہ آگے پہنچا دو. اللہ ان کو ہدایت دیں، دعا کر دو، باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو اللہ تعالیٰ کہیں نہیں، عرش پہ رہتے ہیں. اللہ کی معیت یعنی کہ اللہ کا ساتھ ہمارے ہوتا ہے کا مطلب ہدایت و نور ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ حقیقی نہیں رہ سکتے. باطل ہیں باقی سارے بادشاہ، ایک حقیقی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کے لیے ہمیں سکھایا گیا تھا سیڑھی کی ضرورت ہے. اوکے، بات صحیح ہے نا؟ مگر آپ کو جان لو اتنے بڑے رب، اب وہ بھی چھوڑ دو. اس کے بعد سکھایا گیا تھا یا غوث المدد کہنا، کیونکہ بہت گروپ اس میں زیادہ ہیں اور بہت سارے اس پہ علم ابھی بھی رکھتے ہیں. یا غوث المدد کہو تو یا غوث المدد تو سن لیں گے. کہاں سے؟ بغداد سے. یہاں سے بغداد کتنی دور ہے؟ بہت دور ہے، عراق میں ہے. یہاں سے خبر کے اندر رہتے ہیں غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ. ادب سے بات کرنا، ولیوں کو بے حرمتی نہیں کرنا، ان کے قدموں کی دھول بھی نہیں لگ سکتے، کیونکہ انہوں نے اللہ کی عبادت کرے ہیں. اور جو مرید ہیں وہ اللہ کی عبادت نہیں کر رہے ہیں، غوث رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ عبادت اللہ کی کر کے اللہ کے مقرب بن گئے. اگر ہم بھی عبادت کریں گے اللہ تعالیٰ کی، ان کے ساتھ جنت میں محبت رکھتے ہیں تو رہیں گے انشاءاللہ. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں انعمت علیہم، اللہ انعامات والوں کے ساتھ ہمیں رکھیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ بات اور کیا ہو رہی ہے؟ جب غوث الاعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ بغداد سے سن سکتے ہیں، ایک انسان ہو کر، ایک انسان ہو کر، خود اپنے آپ کو نہیں بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو روح دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی موت دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی دفنایا گیا ہے، وہ بھی ہیں. اگر وہ سن سکتے ہیں تو جس نے پیدا کیا، جس کے زمین ہے، جس کے آسمان ہے، جس کی کائنات ہے، جس کے نبیاں، ولیاں، صالحین، صدیقین، شہداء، جنات سارے اللہ تعالیٰ کے ہیں. اللہ تعالیٰ نہیں سن سکتے؟ بے شک رحمان سنتے ہیں. ابھی ہماری بات بھی سن رہے ہیں. اب میں نے ایک دلیل دی قرآن کریم سے. یہ بات جھوٹی ہے؟ یہیں کھڑی ہو، دو ٹکڑے بنا دو میرے. میں لڑ رہی ہوں اپنے رب کے لیے. کوشش کریں جیے اپنے رب کے لیے، مریں اپنے رب کے لیے. چھوڑو فرقے جو بناتے ہیں، وہ خود برباد ہو جائیں گے. اللہ نے سورہ نام، اب بولو آیت نمبر 159 کھول کے دو سب کے ہاتھ میں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فرقے نہ بناؤ. فرقے بناؤ گے تو تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رسول نہیں ہے، ان کے امت میں نہیں ہوگے. آج کیسے جماعتی اہل حدیث سنی بنا کے بیٹھے ہو؟ نہیں بناؤ. ہم امی مومنہ بننے کی کوشش کریں، کوشش کریں. بنے نہیں ہیں، میں بھی بنی نہیں ہوں، میں بھی کوشش کر رہی ہوں، آپ بھی کوشش کریں، ہم پورے مل کے کوشش کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور بنائیں گے، اللہ تعالیٰ ضرور بنائیں گے. آیت صحیح ہے؟ صحیح ہے؟ آیت صحیح ہے؟ زور سے بولو. نہیں یہ والی اب جو پڑھے، اب جو پڑھے صحیح ہے. سورہ زمر کی آیت پڑھے، آپ پڑھے دیکھے. زور سے بولو، یعنی کہ جھوٹی ہے آیت. وہ زور سے بولو، ریکارڈ کر رہی ہوں میں. پڑھ لینے دو.
زور سے پڑھو دلشاد. یہ لوگ ان کے پاس فرشتے آئے یا ان کے پاس آپ کا رب آوے یا آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی آوے. جس روز آپ کے رب کی یہ بڑی نشانی آ پہنچے گی کسی ایسے شخص کا ایمان اس کے کام نہ آئے گا جو پہلے سے ایمان نہیں رکھتا یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل نہ کیا ہو. آپ فرما دیجیے کہ تم منتظر رہو ہم بھی منتظر ہیں. اس کے نیچے کا اٹھا کر پڑھو دلشاد. بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر دیا ہے. رک جاؤ کیا ہے دین کو؟ دین کو سب مل کے بولو سب سنیں. دین کو جدا جدا کیا. دین کو جدا جدا کیا. اب یہ مسلمان بہن کہتی ہے میں الگ فرقے کی ہوں. یہ مسلمان بہن کہتی ہے میں الگ فرقے کی ہوں. میں مسلمان بہن کہتی ہوں الگ فرقے کے. الگ الگ جنت ہے, الگ الگ خبر ہے, الگ الگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, الگ الگ رب ہے. کیوں جدا؟ کیوں جدا؟ کیوں جدا جدا کے پڑھو اس کے بعد رب کیا کہتا ہے دیکھو. ہاں گروہ بن جائیں گے, گروہ بن گئے. آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں. کس کا تعلق؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق گروہ بنانے والوں سے نہیں ہے بھائی. مجھے کیوں گروہ میں ڈالتے ہیں فلانی بول کے لوگ مجھے بدنام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ہم سے حساب کتاب لیں گے قیامت کے دن جو دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. اب بتاؤ صحیح ہے؟ صحیح ہے؟ دلیل ہے؟ میں پوچھ رہی ہوں دلیل ملی؟ اتنے سال آپ دین میں ہیں, کتنے سال سے؟ کتنے سال سے دین میں ہیں؟ جب سے پیدا ہوئے. برا نہ مانے تو عمر بتا سکتے ہیں؟ کیا عمر ہے آج آپ کی؟ 50-60 سال گزر گئی ہے. آج تک قرآن کتنے مرتبہ پڑھا ہم لوگوں نے؟ ان گنت پڑھ لیے ہم نے. کبھی مانا جانے, کبھی اس پہ چلنے کی کوشش کرے. میری کوشش غلط ہے کیا؟ میں غلط بتا رہی ہوں کیا؟ قرآن میں نہیں ہے کیا؟ نہیں ہے کیا؟ میں تیار ہوں مرنے کے لیے اپنے رب کے لیے. مجھے گھر دار بچے شوہر سب مجھے اوپر دے دیں گے. تیار ہوں میں دین کے لیے کٹنے کے لیے. میں تیار ہوں. آپ کیوں نہیں دین پہ آتے؟ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا دین کسی نبی کا دین نہیں ہے. جو عیسیٰ علیہ السلام ایک امتی بن کے آنے والے ہیں, ایک امتی بن کے آنے والے ہیں, رسول بن کے نہیں آ رہے ہیں. تھوڑا سا اہتمام کر لو, تھوڑا پردہ اوڑھ لو. باہر آتے ہیں تو ایک دوپٹہ یا چادر کچھ لے لو. چھوٹی چھوٹی سمپل باتیں ہیں, سمپل طریقے سے جی جائیں گے. میں بھی بہت محبت کرتی ہوں بزرگان دین کو, آج پہلے سے زیادہ کرتی ہوں دین پہ آنے کے لیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم دعا کثرت سے پڑھا کرو کہ اللہ, اس کے رسول, اس کے چاہنے والوں کی محبت ہمارے دل میں دیں. اللہم انی اسألک حبک من یحبک حبک عملی یقربنی الی یحبک. یاد نہیں ہے؟ کثرت سے پڑھو بولا ہے, کثرت سے یاد کرو بولے ہیں اللہ کے نبی نے. یہ بیان میں آپ کا نمبر دے دیجیے گا ایک پیپر میں اس میں روانہ کر دیتی ہوں. کوئی فرقہ میں نہیں بنائی ہوں, میں نے سیکھا بھی ہے. جو بھی سیکھا ہے میں قرآن کے اندر سے میں بتا رہی ہوں. آپ دیکھ لو, کئی لوگ حدیث کو نہیں مانتے, قرآن کو تو مانتے ہیں. حدیث کو کیوں نہیں مانیں گے؟ ہم ضرور مانیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بات ہے. قرآن و حدیث کو مانیں گے, صرف حدیث کو نہیں مانیں گے, صرف قرآن کو نہیں مانیں گے, حدیث و قرآن ملا کر مانیں گے. دو کے بغیر ایک مکمل جہاں نہیں بنتا. زمین بھی اللہ کی, آسمان بھی اللہ تعالیٰ کی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے, آئی سمجھ؟ یہ ایک رب ہے, دل میں نہیں رہتے, عرش پہ رہتے ہیں. یہ عقیدہ اگر نہیں ہے تو ہم مسلمان نہیں ہیں. ہمارا عقیدہ الگ تھا. دلیل گواہی قرآن کے اندر سے ہے کہ اللہ تعالیٰ میں عرش پہ ہوں. سورہ مومن کھولو, سورہ مومن کل بھیجیے نا, فون میں ہوگا پڑھنے کے لیے. سورہ مومن میں عرش کی بات آتی ہے. سورہ مومن میں عرش کہا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں عرش پہ ہوں. وہ بھی دلیل قرآن کے اندر سے دیتی ہوں, دیکھ لو. اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں عرش پہ ہوں.
میں نہیں کہہ رہی ہوں. اب میں بولیں گے درگاہ پارٹی بھائی اب کیا بدل گئی, نہیں, قرآن کے اندر سے جو ہے حقیقت بیان کر رہی. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہہ دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم قل ہو واللہ احد. آپ سب کو, مسلمان کو, کرسچنس کو, ہر ایک کو ماننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے, کوئی لے کر ہمیں کوئی نہیں دیتا. سورہ زمر میں آپ نے پڑھ لیے. پھر آپ سورہ نام 159 میں آپ نے پڑھے. فرقے ہم نہیں بنائیں گے, ایک بن کر رہنے کی کوشش کریں گے. اگر خطا ہو گئی تو رب معاف کر دیں گے. ٹھیک ہے. پھر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل ہو واللہ احد, اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے, دوسرے بے نیاز نہیں ہیں. کوئی ولی, کوئی نبی, کوئی بے نیاز نہیں ہے. کوئی ہمیں نواز نہیں سکتے. خواجہ غریب النواز کہا تھا, ہم بھی جایا کرتے تھے بڑے شوق سے. گھومنے کا چکر زیادہ تھا, باقی بات دوسری تھی. گھومنے کا بڑا شوق تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں جنت گھمائے, ہم سب کو جنت کی سیر کرائیں. جنت میں کل ہم نے سیکھے تھے نا, گھوڑوں پہ اڑتے گھومیں گے. اگر شوق ہے ہاتھیوں کا, شوق ہے کسی چیز کا, اللہ دیں گے, اڑائیں گے وہاں پہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو ہو کر رہے گا. یہ اللہ سے دعا کرتے رہیں. یہ دنیا عارضی ہے, گزر جائے گی الحمدللہ. اللہ الصمد, اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کرتے. مانگنا اپنے رب سے کہو. اذا سالک عبادی انی فانی قریب, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بولو اگر تم میری امت, میرے بندے اگر تمہیں پوچھیں گے کہ اللہ کے بارے میں تو کہنا تمہارا اللہ قریب ہے, قریب ہے, دور نہیں ہے, بہت قریب ہے. کیونکہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے پل میں آتے ہیں, پل میں جاتے ہیں. یہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک 500 سال کا مسافت کرنے کی اتنی, یعنی مطلب چلیں گے 500 سال تک, اتنی دور تک, اتنا پورا راستہ طے کرو, اتنی دوری ہے ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک. پل میں آتے ہیں, پل میں جاتے ہیں. ایک دلیل ہے ہمارے پاس, محمد صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج کو گئے. اسراء, سورہ اسراء, سبحان الذی 15ویں جز میں لکھا ہے اس کے بارے میں, آسمان کی سیر کرے, پل میں جا کے آ گئے. اللہ تعالیٰ چاہے تو پل میں, اللہ تعالیٰ چاہے تو صدیوں میں. قیامت میں حساب کتاب ہوگا کتنے سال تک ایک جہنمی کا, 50,000 سال یعنی برس, 50,000 سال تک سڑتا رہے گا, حساب کتاب نہیں لیں گے. جو نمازی ہوگا وقتاً نماز ادا کرے گا. فرض نماز کتنی دیر اطمینان سے پڑھنا پڑے گا. سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نیک روح, اطمینان والی روح. روح کتنے ہوتے ہیں؟ نفس امارہ ہوتی ہے, یعنی کہ شیطانی نفس ہوتی ہے, لوامہ ہوتا ہے, نفس مطمئنہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اطمینان والی نفس کا مطلب اللہ اکبر, اللہ اکبر, سبحان اللہ, سبحان اللہ اکبر, سبحان اللہ, سبحان اللہ اکبر. ایسے نماز ہم پڑھتے ہیں, ایسے نہ پڑھیں, صحیح طریقے سے اطمینان سے. اپنی محبت, میں کسی سے محبت کرتی ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے, اوکے, اب وہ زندہ ہیں سمجھو. اگر ہم فون پہ بات کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے, زندگی چھوڑ کے لگ جائیں گے اپنے نبی سے, باتیں کرتے رہیں گے, اللہ کے بارے میں پوچھتے رہیں گے, اللہ تعالیٰ کیسے ہیں, کیسے ہیں, کہاں ہیں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھا نہیں ہے, مگر دل میں کئی سوالات جو آتے ہیں پوچھتے رہیں گے. جنت کی ہر بات. نماز کا ٹائم ہوگا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو چھوڑ کے چلے جائیں گے. ایک اشارہ دے رہی ہوں, بیویوں کو چھوڑ کے چلے جاتے تھے. اذان ہو گئی تو پہچانتے نہیں تھے بیویوں کو, بات کرتے کرتے کچھ کرتے ان کو چھوڑ کے چلے جاتے تھے. ہم ان کی امتی اگر کریں گے تو ان کے ساتھ رہیں گے. اب میں محبت کرتی ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو اتنی محبت ہے کہ بول نہیں, وہ دل تڑپ جاتا ہے. میں لمبی بات کروں گی نا. ہیلو, السلام علیکم, اچھے خیریت, رکھ دوں. میں نبی کو کیسے بات کروں گی؟
سب سے پہلے کہوں گی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت وعلی آل ابراہیم انکا نہیں، ایک چھوڑے نہیں ہمیں ایک لائن نے ہوش نہیں رہتی ہے میں پڑھتے وقت. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وہ محبت ہوتی ہے جو سوچ کر برابر گفٹ خریدا جاتا ہے. ارے وہ میری فرینڈ کو بہت پسند، چلو جی وہ دکان میں جائیں گے، وائٹ کلر بہت پسند، چلو کریم کلر بہت پسند، ڈھونڈیں گے یہ اچھا نہیں، وہ کام نہیں، اس کا یہ برابر نہیں ہے، وہ اس کا دھاگا برابر نہیں ہے، وہ اس کا کیا وہ کپڑے کا وہ انداز ٹیکس برابر نہیں ہے، نہیں یہ سستا والا ہے، نہیں چلو جی کہیں اور مہنگا خریدتے، نہیں آج یہ کہیں اچھا نہیں ملا، چلو ہم دوسری مارکیٹ کو چلتے ہیں، نہیں چلو وہ بھی اچھا نہیں، چلو کہیں اور اللہ میری جان ہے وہ میری سہیلی، وہ جان ہے میری سہیلی، میرا رب بن جاؤ، انت ولی دنیا والآخرہ، میری جان ہے وہ سہیلی، میرا دوست میرا رب کو بنا لو. انت ولی فی دنیا والآخرہ، انت ولی فی دنیا والآخرہ. تو جا کر ڈھونڈ ڈھونڈ کے ایک تحفہ جو لاتے ہیں، ویسے کھڑ کے نماز میں کھڑ کے سب کو بھلا کے اپنے رب کی اچھی طریقے سے سجا کر، جیسے گفٹ سجایا جاتا ہے، جیسے ریپ کیا جاتا ہے، جیسے اچھا رنگ لیا جاتا ہے، اپنے آپ کو اچھے لباس میں ڈھال لو، زیورات جو بھی اللہ تعالیٰ دیے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑ کے عبادت کرو. پھر غیر مردوں کے سامنے کھن کھنانا نہیں کرو. میں گلوز پہنتی ہوں تو نہیں کھن کھنایا جائے گا، اندر چلا جائے گا، ٹائٹ ہو جائے گا. اوکے، گلوز میں پہنتی ہوں، باہر نہیں جاتی میں، گلوز میں ٹائٹ پورا اندر ہو جاتا ہے، کسی کو نظر نہیں آئے گا، پیر میں سے کچھ نظر نہ آئے، ساکس پہن لیتے ہیں، کوشش پوری کرتے ہیں، اس کے باوجود کچھ خطا ہوئی اللہ تعالیٰ غفور الرحیم. گناہ کرتے ہوئے غفور الرحیم نہیں ہے، گناہ کرتے ہوئے کریں گے غفور الرحیم معاف کر دیں گے، غفور الرحیم معاف کر دیں گے، یہ اعلان ہے جہالت کا، یہ اعلان ہے ریاکاری کا، یہ اعلان ہے اپنے غرور و تکبر کا. ہم کرتی ہوں نا معاف کرتی ہوں، میں کرتی ہوں بعد میں دیکھ لیں گے بولتے نہ ویسا. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا یہ رویہ چل رہا ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، ہم جان لیے نا. کوئی انبیاء، کوئی اولیاء، کوئی صالحین، کوئی ہمیں لے کر نہیں دیں گے. اللہ کے نبی خود مانگتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ کو پتھر باندھتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو 2 پل میں ہی اشارہ کرے جہاں بیٹھے اللہ سونے کا کر دیتے. جبریل امی آ کر پوچھے اللہ کے نبی ان کو وہ پہاڑوں سے ان کو رین دیں، رون ڈالیں، انہوں نے پتھر مارے نا آپ کو، ختم کر دیں، نہیں کریں. پیٹ کو پتھر باندھتے تھے، بھوکے فاقے رہتے تھے، بیمار بخار کبھی آ جاتی تھی، یہ سارا نبی کے ساتھ ہوتا تھا. ہم کیا کہتے تھے؟ صاحب التاج والمیراج والبراق والعلم دافع البلائی والوبائی والقحط والمرض والعلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلاؤں کو دور کرنے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قحط کو دور کرنے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو کرنے والے ہم پڑھتے تھے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. پڑھتے ہیں مگر معنی معلوم ہے؟ آپ بھی پڑھتے ہیں؟ پڑھتے ہیں؟ میں بھی پڑھتی تھی دن میں 20 بار، کبھی 25 بار، بڑا اچھا لگا. آپ پڑھتے ہیں؟ آپ بھی پڑھتے ہیں؟ اس کا معنی یہ ہے بہنا، ٹھیک ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قحط کو دور نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ قحط کو دور کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے. معنی میں کیا لکھا ہے ہمیں معلوم نہیں، ہم معلوم نہیں سے گناہ کریں نا، ہمیں گناہ نہیں دیں گے، اللہ تعالیٰ اٹھا کے نیکی میں لکھ دیں گے. ہمیں معلوم نہیں ہے، ہم معلوم کے بغیر انجانے میں کیے ہوئے ہیں تو ہمیں معاف کر دیں گے. دافل بلائی، بلاؤں کو دور کرنے والے. اب جن کو باندھ کے رکھے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پول کو، جب دن رات کو رات بھر باندھ کے رکھے تھے، یاد آ گئی سلیمان نبی علیہ السلام کی بات، اے اللہ مجھے ایسی حکومت دے جو دوسری نبی کو نہ دیے ہو. تو آپ نے کیا کرے، کھول کے چھوڑ دیے. ارے میرے بھائی نے ایسا کہا تھا، ہم کریں گے؟ وہ دینی بہن کچھ بولے گی، ہاں انہیں اس کی جگہ پہ، ہم اپنی جگہ پہ، نہیں وہ اس کا کرنے دو، ہم اپنا کریں گے. یہ ہوتے ہیں دوست. ہم نے لاسٹ ٹائم آپ کے گھر میں کرے تھے نا درس، تب بات آئی تھی نا، کون سی آیت ہم پڑھے تھے یاد ہے؟
کون سا یاد ہے؟ یونس، سورہ یونس. سورہ یونس کھولو، مل جائے گا آپ کو. والمؤمنین والمؤمنات، بھائی بھائی، بہن بہن، آپس میں محبت کرنا، تب میں آپ کو کیا دوں گا؟ جنت دوں گا. ہم بہن بہن نہیں بن رہے ہیں، دشمن دشمن بن رہے ہیں، جو ابلیس کے ساتھ رہیں گے جہنم میں جائیں گے. ہم دوست ایک دوسرے کے نہیں بن رہے ہیں. ارے انہیں خالی قرآن سے بیان کرتی ہے با، ہمیں دوسری کتاب سے کرتی ہوں. اب انہوں نے نہیں با، ہمیں قرآن گران سب نوز باللہ من ذالک پڑھنے نہیں جاتے با. ارے توہین کس کی کر رہے ہو؟ کتاب اللہ کی کر رہے ہو. دشمنی اپنے رب سے لے رہے ہو. اور عورت کیسی بھی ہو طوائف ہی ہونے دو، زنا کاری رہنے دو. پڑھا کیا رہی ہے؟ قرآن زنا ہے نوز باللہ من ذالک، قرآن برا ہے نوز باللہ من ذالک. قدرت کا کیسا عذاب آئے گا. آ کے گیا 2 سال تک نچا کے گیا عذاب. کیوں نچایا؟ کھڑکیاں کھولنے ڈرتے تھے. کھانے کی بھاجی کوتمیر اندر آنے کے لیے 4 گھنٹے باہر رکھتے تھے، کرونا کا کیڑا آ جائے گا. یہ کیڑے کو دے کر جلاب لگا دیے پوری دنیا کو اللہ نے. عذاب چھوڑو، ایک کیڑے کو بھیج کے نچا دیے میرے رب نے. ہمارے رب نے کتاب اللہ کو بولنا چھوڑو، کتاب اللہ کو پڑھو، کتاب اللہ کو عمل کرو. یہ میری تمہاری کتاب نہیں، میں بھی مر جاؤں گی، آپ بھی مر جائیں گے، نئے نئے دائی بھیجتے رہیں گے. اس کی حفاظتی کرنے کے لیے ماں باقی ہے، اللہ تعالیٰ کافی ہے. لم یلد، بسم اللہ اس کے بعد قل ہو واللہ احد اللہ الصمد. لم کا مطلب نہ، لم کا مطلب نہیں، یلد نہیں وہ جنا، یا کا مطلب وہ نہیں وہ جنا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو پیدا نہیں کیے. اور لم نہ یولد، نہ وہ جنا گیا. سمجھے؟ نہ وہ جنا گیا. اللہ تعالیٰ نے کسی کو باپ بھی نہیں ہے، کسی کے بیٹے بھی نہیں ہیں. تو کرسچنز کو ہم یہ سمجھائیں گے. اب ہم لوگوں نے مسلمانوں میں بھی اس میں کوتاہی کرتے ہیں. دیکھو یہ کتنا خاموش ہے، وہ کتنا چلا رہا تھا. جب میں جا کے اس کو بات کری، چلانا نہیں، چپ بیٹھنا. پھر اس کے بعد کی ایک بات نہیں بولی، اللہ کا ذکر کرے، خاموش ہو جا. سمجھ میں آ رہے ہیں؟ مخلوق، پورے قرآن کہتا ہے ہر مخلوق میری عبادت کرتی ہے. میں نے ایک لفظ کی کوتاہی کی، وہ چلاتا رہا. جب انہیں قرآن سنا تو اس کا منہ بند کر دیے میرے رب نے. ایک مخلوق ادب کرتی ہے، ایک طوطا چلا نہیں رہا ہے، بول نہیں رہا ہے، قرآن بول رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی زبان کو قرآن بنا دے. موت کے بعد خبر میں بھی کھڑ جائیں، قیامت کے دن دلیل گواہی بن جائے، حجت بنے ہماری سفارش کے لیے کہ ہمیں قرآن ہو یہ پڑھتی تھی، لڑتی تھی، کرتی تھی، اللہ اس کو تو معاف کر دے. میں سفارش کرتا ہوں، میں تیری کتاب ہوں، میں تیرا ہوں، میں کہتا ہوں میری سن لے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، یا اللہ یہ میری امتی ہے، بخش دے. ان کو نہیں کریں گے جو قرآن کو چھوڑا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جس نے دیکھو انہوں نے میرا قرآن چھوڑا ہے، اللہ میری کتاب کو چھوڑا تھا، اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے. چاہتے ہیں شکایت نبی کرے، چاہتے ہیں خود کتاب کرے، اپنی مرضی. ہمارا کام بتانا ہے، اپنی مرضی جیسے زندگی جینا ہے آپ اپنی زندگی جیے. وہ حضرت جی ہمیں کچھ بھی نہیں کریں گے، یہ حضرت جی کچھ بھی نہیں کریں گے. ہمیں ڈر ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ناراض نہ ہو جائیں، کہیں منہ موڑ نہ لیں، کہیں بخشش نہ کروائیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو. پھر ایک آیت اور آتی ہے، میں اس کے بعد میں بیان کرتی ہوں انشاءاللہ. لم، بسم اللہ، لم یلد ولم یولد ہو گیا، اور لم ولم یکن، یکن لہو، یکن کوئی اس کے برابری کا نہیں ہے. لوگوں نے کہتے ہیں اللہ کا بیٹا. فار ایگزامپل میرا بیٹا کیسا ہوگا؟ میرے جیسا، آٹا جیسا روٹی ویسی. اب بیٹے کی بات کرتے ہیں، آٹے کی بھی بات کرتے ہیں.
मेरा बेटा किसके जैसा होगा? ओके, या तुम लोगों के जैसा होगा? नहीं भाई, मजाक की बात नहीं, सीरियस का एक बातचीत चलाएंगे। मेरा बेटा मेरे जैसा ही होगा या मेरे शौहर के जैसा होगा, तुम लोगों के जैसा नहीं होगा। तुम्हारा बेटा तुम्हारे जैसा ही होगा, मेरे जैसा नहीं होगा। राइट? उनके बाद कोई हया की बात है वहां पे, इस वजह से किसी और को भी बेटा नहीं इकरार कर लेना। हर एक कहो मेरा बेटा, तू मेरे बेटे के जैसा, आजा बेटा बैठ जा, नहीं बोलना। पानी का खतरा मीना की बात आती है, हया गैर मर्द की, गैर मर्द को बेटा नहीं कहा करो, इस्लाम मना किया गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बेटा कबूले थे, कौन थे? जुबैर, जैद बिन, वेरी गुड, जुबैर नहीं ना? जो लड़ाई हुई थी जो जमीनों की, वो जुबैर थे। यहाँ पे कौन है? जायद, दाल अदा कर लो प्यारी बहनों, जायद बिन हारिस नहीं बेटा लिए थे। उसके बाद आयत आई कि बेटा नहीं ले सकते, बेटा बिन बाप के किसी का, या फॉर एग्जाम्पल किसी का बेटा लाकर तुम अपना नहीं अपना सकते, तुम ले ले तो बाप का नाम नहीं दे सकते, तुम उसे भाई बुला सकते हो। कुरान के अंदर आयत है, फिर नेक्स्ट टाइम होगी ये, अब नहीं होगा, अब टाइम टॉपिक बदल जाएगा। ठीक है, कुरान के अंदर आयत है, आयत में अल्लाह ताला कहते हैं जिसका बेटा है उसका ही बेटा है। किसी बेटे को ले लोगे तो वो वारिस भी नहीं बनेगा आपकी प्रॉपर्टी का। आपके दो बच्चे, मेरे दो बच्चे हैं, मैं एक बेटा लेना चाहती हूँ, मैं बेटा ला लूंगी, वो बेटा मेरा नहीं बनेगा, भाई होगा, मेरी प्रॉपर्टी में वो हकदार नहीं होगा। समझ में आ रहा है? इस्लाम कह दी सारे को मेरा बेटा, तू मेरा बेटा, मेरे बेटे के जैसा गाड़ी में बैठ गए, लग गए, सीने को लगा के बैठ गए, ये नहीं है इस्लाम, ये नहीं है इस्लाम। करते हैं ना माँ, यो तू मेरा बेटा है, मेरा बच्चा, जाकर हाथ लगाकर पप्पियां दे लेते हैं, बड़े बड़े मर्दों को पप्पियां दे देते, मेरा बेटा। गैर औरत, हम गैर औरत। अब मेरे पास बच्चे 8-10 साल के आते हैं, हाथ मिलाने की इतनी तमन्ना कर, 7 साल के बच्चे आते हैं, 7 साल ऐसे कुछ, हाथ मिलाने की कितनी तमन्ना करते हैं। मैं हाथ मिला सकती हूँ, इस्लाम 7 साल तक दिया हुआ है, 7 साल के बाद नहीं है, 7 साल के बाद नहीं है। तो गैर मर्दों को हम कैसे मिला सकते हैं? 7 साल के बच्चा वो तड़पता रहता है, मैं मेहंदी लगाने से रुकती हूँ, चूड़ियाँ पहनने से रुकती हूँ, आज जुम्मा है, सब पहन के इबादत करी, ख्याल नहीं करी उतार के आने के लिए तकलीफ पड़ रही हूँ। समझ रहे हो? तो हाथ मिलाएंगे बच्चे से नहीं तो मर्दों से कैसे मिलाओगे? ये कौन कह रहा है? कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। हमें मालूम नहीं था ना। बिस्मिल्लाह, यकुन, अल्लाह ताला का बेटा अगर होता, नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, तो अल्लाह ताला के जैसा ही होता। इतनी तो फितूर रखो, इतनी तो अक्ल रखो। हाथी का बच्चा हाथी ही होता है, चींटी नहीं होता। चींटी का बेटा हाथी नहीं बनता, शेर का बेटा शेर ही रहेगा, गधा नहीं बनेगा। नहीं, अल्लाह ताला का अगर बेटा होता तो अल्लाह ताला के जैसा ही होता। क्योंकि काफरों ने भी सुन रहे हैं, काफर लोग भी सुन रहे हैं, काफर भी जान रहे हैं, जान ले वो कि रब कैसा है, उसका बेटा कैसा होता तो नहीं है अल्लाह ताला का कोई बेटा। अल्लाह ने खरा कर दे दिए, अल्लाह के जैसा कोई भी नहीं है। अगर अल्लाह ताला के जैसा एक होता और तो एक और कहीं आसमान होते। अल्लाह ताला के अगर बेटा होते तो और ज़मीन और आसमान होते। क्योंकि अर्श के ऊपर एक कुर्सी पे एक कदम मुबारक इतने बड़े हैं अल्लाह ताला, ऐसी और एक कायनात होती। नहीं है ऐसी कोई बात, अल्लाह ने इकरार कर दिए। ये सूरा माना जानकर, उसका मतलब जानकर, उस पे ईमान ला कर, उस पे यकीन कर कर पढ़ेंगे, कुरान करीम के 10 जुज़ पढ़ने के बराबर। 10 जुज़ पढ़ने कितना वक्त लगता है? हम पढ़े ना, 10 जुज़ भी पढ़े, 30 जुज़ भी पढ़े, 30 कुरान भी पढ़े, 300 कुरान भी पढ़ लिए होंगे, क्या पता 3000 वल्लाहु अलम पढ़ लिए होंगे, मगर हमने माना नहीं जाना था। आज के बाद से हर हम रकात में इसको ले लेते हैं ताकि 10-10 जुज़ मिल जाए। कभी 3-3 माना जान के पढ़ के करते हैं, अल्लाह ये कुरान लिख दे हमारे हिस्से में, नियत करके हम पढ़ते हैं, आप भी नियत करें। यकुन का माना उसके हम बराबरी का, वलम यकुल लहू, उसके बराबर, वलम यकुल लहू कुफुवन
अहद, कोई बराबरी उसके अल्लाह ताला का नहीं है। ठीक है, अल्लाह ताला अकेले हैं, सबसे बड़े हैं। अब यहाँ पे हमें अल्लाह ताला से मोहब्बत की बात हमने आज पहली क्लास आपके घर में दर्ज किया, इस वजह से हमने अल्लाह सुब्हाना ताला की मोहब्बत बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला की मोहब्बत के बग़ैर कोई इबादत नहीं है फ़ायदा, कोई कुछ भी नहीं है, ज़मीन और आसमान का कोई अमल नहीं है। अल्लाह ताला की मोहब्बत ज़रूरी है। तो अल्लाह ताला की मोहब्बत के लिए हम क्या कहेंगे? अल्लाह याद कर लें, एक लाइन है, अल्लाहुम्मा इन्नी, अल्लाहुम्मा का मतलब ऐ मेरे प्यारे अल्लाह ताला, इन्नी बेशक मैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका सवाल करती हूँ, का आपसे, का 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 आप, रब्बों का आपका रब, दीनों का आपका दीन, ओके, किताबों का आपकी किताब, कलमों का आपकी कलम, बैतों का आपका बैत, कितना हाँ? आपका घर। आदत होगी अरबी बोल बोल के, अल्लाह माफ कर दे। ठीक है प्यारी बहन, कहाँ सीख गए हम? बैतू का, जौजू का आपकी बीवी, आपका शौहर, शौहर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बीवी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, का आपका। तो दुआ करो अल्लाह ताला से हम रात दिन पढ़ते रहें, सजदे में भी पढ़ते रहें, ऐ अल्लाह हमारे दिल में हम आपसे सवाल करते हैं, आपसे भीख मांगते हैं। सवाल ये आता है ना जुम्मा, आज हम अल्लाह के पास भीख मांगेंगे। अल्लाह हम भी भिखारी हैं तेरे, कितनी भी हीरे जवाहरात दे दे सारा फ़ानी है, कुछ नहीं है, हम भिखारी हैं। कितना भी इल्म दे दे, कुरान के पन्ने पन्ने सिखा दे, तो भी हम भिखारी हैं। हर चीज़ तू दे दे, तू अपने आप को भी हमें दे दे, तो भी हम भिखारी हैं। अल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बका, 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 अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बका। याद हुआ? 3 लाइन आते हैं। हुब्बका मई युहिब्बुका मतलब सारे अनबिया, सारे औलिया, सारे सालिहीन, सारे सिद्दीकीन, सारे नेक इंसानों की मोहब्बत हमारे मेरे दिल में दे अल्लाह, मेरे दिल में। एक दिल में कितनों की मोहब्बत। अब मुझे बोलो, अब मैं पहले की दरगाह पार्टी सही थी, अब की सही हूँ? अब असल मोहब्बत जाने। पहले सिर्फ एक बाबा जी को मोहब्बत करते, नहीं तो एक वली को मोहब्बत करते। अब पूरी कायनात में खत्म होने तक दुनिया में कितने औलिया, सालिहीन, सिद्दीकीन, शोहदा, सारे अनबियाओं की मोहब्बत अल्लाह से मांग रहे हैं। तो अब उनके तरीके पे हमें अल्लाह चला रहा है। यही है हुब्बका मई युहिब्बुक, हुब्बका मई युहिब्बुक, हुब्बका मई याद रख लो, ओके, हुब्बका मई युहिब्बुक। हुब 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 मुझे बहुत पसंद ये लफ्ज़। पूरे कुरान पाक में अगर कोई अल्लाह के नाम के बाद, नबी के नाम के बाद कोई लफ्ज़ अगर पसंद आता है तो हुब, हुब्बे अल्लाह, हुब्बे रसूलुल्लाह, हुब्बे नूर अल्लाह, हुब्बे जलीलुल्लाह, हुब्बे क़द्रुल्लाह, हुब्बे अल्लाह, हुब्बे अल्लाह। अल्लाह नहीं सीखे थे हमने, आज हम सीखेंगे अल्लाह। हाँ निकालो, हर्ट कभी नहीं आएगा अल्लाह चाहा तो। दिल में गम होता है ना बा, दिल में परेशानियां होते हैं ना, मुझे बात करो, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप सबसे इशारा होता है ना बा, होता है बा, होता है बहन, परेशानियां, गम, जिल्लत सारा होता है ना, मेरे दिल में भी होता है। जब मैं इकरार करूँ तो आप करेंगे मेरी गलती होगी, सॉरी मैंने पहले इकरार नहीं करी। मेरे दिल में सब कुछ होता है, आपके दिलों में होता है, होता है ना। तो दिल क्या करेंगे? अल्लाह सुब्हान व तआला, अल्लाह सुब्हान व तआला, अल्लाह। अब मस्जिदों में, हमारे इंडिया की मस्जिदों में क्या होता है ना, सब मिल के लाइट ऑफ करो, वो नहीं आई आज, जो जाती थी पहले उस जिक्र में, आज वो नहीं आई, आने वाली थी। अल्लाह 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 का जिक्र कराते हैं, नहीं हाँ नहीं अदा होता, अल्लाह 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 नहीं, हाँ होना चाहिए, हाँ होना चाहिए। अल्लाह के कितने हुरूफ हैं देखो, अलिफ
لام لام ہا، چار ہیں، شمال جنوب مشرق مغرب کے رب. اوپر مشدد تشدید ہے، زمین و آسمان کے رب. اکیلا کھڑا الف، واحد. علم کی گہرائی تک پہنچ کے دیکھ لے تو کہیں بھی نقطے نہیں ہیں رب کے نام پہ، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ. میم ہا میم دال، محمد. نقطے ہیں، نقص ہے میرے نبی میں کوئی ہے؟ چھوٹے ہمارے نبی میں صلی اللہ علیہ وسلم میں دو چھوٹی غلطیاں ہمارے نبی نے کیا. ایک نابینا کو جھڑکا دیے. کون سا سورہ ہو؟ آپ نے سوروں کا نام آیا تو ابس کیوں بولے؟ سورۃ العبس، ابس ہے. سورہ تحریم میں شہد اپنے نہیں پیے. چھوٹے سے اتنے سچے نبی اپنی غلطیوں کو بھی لوگوں کو بتا کر قرآن میں ڈال دیے. ہو سکتا تو چھپا سکتے تھے. امین، صادق الوعد الامین. یہ نکال دو، انگلیوں میں پڑھو، آپ کی مرضی، نکال دو. مرنے کے بعد ہمارے ساتھ آنے والے اعمال یہ انگلیاں. تسبیح نہیں رکھو، چھوڑ کر چلے جائیں گے. آپ بھی ڈال دو اندر، جاتے جائیے کہیں ڈال کے چلے جانا. سونے کی کوئی دیتے ہیں تو بولو بیٹا تو رکھ لے یا بیچ کے کھا لو، یا بیچ کے خیرات کسی کو کر دو. ہاں، یہ ساتھ آئے گا، ساتھ آئے گا. جب مجھے دفنائیں گے، جب مجھے کفن میں لپیٹا جائے گا، جب کفن میں رون دیں گے، باندھ دیں گے، احرام میں ہوں گے، تو ابھی تسبیح نہیں رکھنا. پوچھیں گے اللہ تعالیٰ قیامت میں کیا عمل لایا ہے؟ اللہ گھر میں تسبیح ہے میں چھوڑ کے آیا، لے کے آؤں؟ اللہ میرے پاس 1000 کی تھی، اماں جی دیے تھے، پاکستانی اماں تھی، ایک بلوچ کی تھی، ایک سندھ کی تھی. مجھے کنٹری کی مائیں محبت کی ہیں. ماں کوئی نہیں بن سکتے، ماں داخل خالو ہیں. تحفے آتے تھوڑے، ہم ان کو تحفے، وہ ہم کو کیسے چیزیں سب پھینک دی ہم. دعا کرتے ہیں اللہ ان سے بھی چھڑوا دے، آپ سے بھی چھڑوا دے. ساری نہیں کرو نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد چند صحابہ دیکھے جا کر. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھے مسجد میں کوئی بیٹھ کر سبحان اللہ الحمدللہ گنچیاں گن رہا ہے. غصے کے مارے جاتے کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے بوسیدہ نہیں ہوئے، کپڑے بوسیدہ نہیں ہوئے، ان کے برتن نہیں ٹوٹے. ابھی تم نے دین کو بدل دیا، قیامت تک جو اعمال کریں گے ان کا سارا گناہ تمہارے سر آئے گا. کھولو صحیح بخاری مسلم. میں نہیں کہہ رہی ہوں بہنا، مسکرائیں، دیکھیں تو مسکرائیں کسی پیاری بہنوں کو. مردوں کو ہم دیکھ کے نہیں مسکراتے، ہم عورت کو دیکھیں گے تو مسکرائیں گے تو ایک صدقہ ہو جائے گا، سمجھے؟ ایک نیکی مل جائے گی، نیکیاں ملیں گی. مسکرانا بہت اچھی ہے. ہم مسکراتے نہیں نا، ہارٹ کی بیماری آ جاتی ہے. ہم مسکراتے نہیں ہیں نا، کلیجے میں درد شروع ہو جاتا ہے. ہم مسکراتے نہیں ہیں نا، دل میں بیماریاں آ جاتے ہیں. بچے کو دیکھو مسکراؤ، ایک عورت کو، ہمارے بچوں کو دیکھو، یہ بہن کو دیکھ کے مسکراؤ، اس کو مسکراؤ، دل خوش نما، دل خوش ہی خوش رہے گا. غم کبھی زندگی میں نہیں آئے گا، یاد رکھنا. کبھی زندگی میں غم آتا بھی ہے تو کیا ہوتا پتہ ہے؟ اے چل تیری کیا اوقات ہے، اللہ تعالیٰ ہے ہٹا دیں گے تجھے. بولو، منہ سے بولو، اللہ تعالیٰ ہٹا دیں گے. اللہ آپ ہٹا دو، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ ہٹا دو. دیکھو یہاں پہ مشکل آ گئی. آدمی کہ اللہ میں برتن نہیں دھوئی ہوں، اللہ میں سالن نہیں بنائی ہوں، ابھی کوکر میں وہ گرم کر کے نہیں آئی، بھول کے آ گئی، میں فریج میں نہیں رکھی. دل ہی دل میں چند باتیں کرتے آئی راستے سے، بولی اللہ تعالیٰ تیری خاطر سب قربان ہے. کھڑ گئی. ٹینشن شیطان ڈالا میرے دماغ میں، بیان کرنے سے پہلے کافی چیزیں ڈالا وسوسے. تو ڈال لے، میں کیا پڑھوں گی؟ اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفسہ. بچ گئی میں. ٹھیک ہے، اب یہاں تک بات کہاں تک گزری ہماری؟ آپ بولیے گا. حبک پہ ہیں. بسم اللہ. اللہم انی اسألک حبک من یحبک، حبک عملی، حب وہ عمل کی محبت دے جو عمل مجھے اے پروردگار تمہارے قریب مجھے لے کر آ جائے. انشاءاللہ نہیں کرنا، یقیناً اللہ لے جائیں گے. اللہ کا آرڈر ہے یہاں پہ. عمل ایسا کرا،
اب میں یہ صوفہ دے کے کیا بولی پتہ ہے؟ یہ مجھے آخرت کے لیے دینا، یہ بیٹھک مجھے آخرت میں دو ربی، آج نہیں بیٹھوں گی میں یہاں، میں اس کے بازو وہاں کھڑوں گی، میں جہاں میٹ رکھا ہوگا کھڑوں گی میں، مجھے یہ آخرت میں تاج پہنانا، مجھے شیز پہ بٹھا کے تاج پہنانا، میرے ماں باپ کو پہنانا، جو میرے چاہنے والے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چل رہے ہیں ان کو بھی پنا یا رب، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چل رہے ہیں، جو نبی سے محبت کرتے ہیں، ان کو بھی تو عطا کر اللہ۔ تو کبھی بھی اس کا شوق دنیا میں نہیں ڈالو، ہے میرے گھر میں بھی اللہ نے دیا ہے، دو دو دیے ہیں، بیٹھتے ہیں، بیٹھنے سے پہلے دعا کرنا یہ جنت میں عطا کریں، یہ جنت میں عطا کریں، کھانا کھانے سے پہلے دعا کرنا یہ جنت میں عطا کریں، ہر بات لباس پہننے سے پہلے اللہ ہمیں جنت میں عطا کرے، ہر چیز جنت میں مانگو، دنیا میں مل گئی ہے، بہت ملا ہے، جنت میں خالی ہے، ننگے ہو جائیں گے پورے قیامت کے دن، سارے کسی کے جسم پہ ایک لباس نہیں ہوگا، سارے نبیاں ولیاں صالحین انسانوں سے ننگی دوڑ لگا رہے ہوں گے، نہ سنت ہوگی کسی کی، نہ پاؤں میں جوتی ہوگی، نہ سر پہ کوئی سایہ ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، تب لباس اس کو پہنایا جائے گا جو اللہ کے قرآن کریم پہ پڑھ کے عمل کر کے چلے گا زندگی کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا۔ اتباع رسول کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھائے ہوئے راستے پہ چلے گا، منہ سے بولنا نہیں، کر کے دکھانا۔ میں پوچھتی ہوں وہاں جا کے، ارے مسجد الاقصی کہاں ہے؟ بڑا شوق ہے میری زندگی میں، گئی نہیں ہوں، کافی گئی ہوں، 3 زیارت عظیم ہے اسلام میں، ایک مسجد حرم، مسجد نبوی، 2 زیارت ہو گئے، تیسری اقصی کی ضروری ہے، گئی نہیں۔ اب میں پوچھوں گی مسجد اقصی کہاں ہے، میرے پاس فلائٹ بھی ہے، اوکے، مجھے چلانا آتا ہے، کوئی اور نہیں ہے، اگزامپل کے لیے، اوکے، فار ایگزامپل کار ہے میری، مجھے اللہ تعالیٰ نے کار دیے ہیں، کار میں بیٹھ کے میں ایڈریس پوچھ رہی ہوں، مسجد اقصی کہاں ہے، لوگوں نے کہا مسجد اقصی کو جانا ہے، یہیں پہ بیٹھ کے مسجد اقصی چلی گئی، سوچتی رہوں گی چلی جاؤں گی؟ کار میں بیٹھی، پیٹرول ڈلائی، سب کرائی، میں چلاؤں گی تو مسجد اقصی کو جاؤں گی، چلا کے جاؤں گی، راستہ پوچھوں گی، جو راستہ لوگ بتائیں گے سیدھے جاؤ تو مسجد اقصی، تو میں لیفٹ سائڈ گھس جاؤں گی تو مسجد اقصی ملے گا، رائٹ سائڈ گھسوں گی تو مسجد اقصی ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا راستہ دکھائے ہوئے، بڑے غور سے سن رہی تھی پیاری بہن یہ، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں راستہ بتائے ہیں جنت کا، اسی راستے پہ چلیں گے تو جنت تک پہنچو گی، ٹیڑے میڑے جائیں گے تو جنت کو نہیں جا پائیں گے۔ دعا کرو کہ میں پہلے جنتی بنوں، مجھے نہیں معلوم میں جنتی ہوں، یہی تو رونا ہے۔ آج اسی بات پہ ایک بات نبی کی کہیں، جنگ میں ایک بچہ لڑکا تھا، ایک عورت کا ایک ہی بیٹا تھا، مر گیا، شہید ہو گیا، شہید ہونے کے بعد ماں دوڑ لگا رہی تھی، اس کے جسم کے ٹکڑے 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 ہو گئے تھے، کوئی آزاد دکھ نہیں رہا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے کپڑا اڑا دو، اسے کپڑا اڑا دو، ماں نہ دیکھ لے، ماں نہ دیکھ لے، ماں کو نہیں دکھانا، چند صحابہ کو کہہ دیا اس کو چھپا دو، اڑا دو، ماں کو وہیں پہ روک دو، ماں کو، ماں ڈھونڈتی میدان میں دوڑ رہی تھی، اللہ ہمارے بچوں کو بھی تیرا مجاہد بنا، دین پہنچانے والا بنا، قرآن و حدیث کو پہنچانے والا بنا، اس پہ چلنے والا بنا، ہماری بھی اولادوں کو، ہم بھی اپنے بچوں کو مجاہد دیکھنا چاہتے ہیں اللہ، ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ پورے قرآن حفظ کر کے مانا جان کے لفظ بہ لفظ یاد کر لفظ بہ لفظ پہ چلنے والا بنا۔ ٹکڑے ٹکڑے بچے کو اڑا دیتے، جوان لڑکے کو، کیسے کی دیکھ لیتی، آنکھیں ڈھونڈ کے دیکھ لیتی ہے بیٹا ہے، پھر صحابہ اسے پکڑ نہیں پائے، اللہ مجھے تو صبر دے، صحابہ پکڑ نہیں پائے اس عورت کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے بعد آ جاتے ہیں، اس سے پہلے ماں بیٹھ کے میت کو کہتی ہیں
शहीद तू शहीद है, तू जन्नत में है, तू जन्नती है, तू शहीद है, तू शहीद हो गया, तू जन्नती। मैदान में जाके महसूस करके देखो, दिल तड़प जाता है। आज आसान से दीन मिला है, लेने के लिए तड़पते हैं। देखो वहां पे जो कटे हुए पड़े हैं शोहदा को देखो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत को देखो, मिट्टी में कैसे अपने आप को पानी के बगैर कैसे जख्मे खाकर सीने पे सब क्या क्या होता था, देख कर सोच कर दीन खोलो। ये दीन मुस्तफा है, ये दीन मुहम्मदी है, ना अहले हदीस ना सुन्नी ना तबलीगी है। दीन मोहम्मद मुस्तफा को लो, छोड़ो सबको, छोड़ो सबको, छोड़ो दौलत को, छोड़ो सबको, प्यार करो अल्लाह उसके रसूल को, प्यार करो, प्यार करो, मोहब्बत करो, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाते हैं। मुझे भी बड़ा शौक़ है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला, मैं भी अपना शौक़ कहती, ये भी अपने शौक़ कह लें। मुझे भी बड़ा शौक़ है मक्कतुल मुकर्रमा में अल्लाह तेरे पास बैठकर सजदे में सर झुकाकर तुझे पुकारते हुए, अल्लाह मन यसलुका हुब्बका बोलते हुए मेरी जान ले ले अल्लाह, मेरे सजदे में ले ले। कोई यहाँ पे बिद्दत के तरीके से मेरा लाशा भी न दफनाए, मेरी मज़ार किसी को भी ना पता चले। अल्लाह मेरी भी दुआ सुन ले, इन सब की दिली आरज़ुओं को तू सुन ले। अल्लाह तू कबूल कर ले, अल्लाह जुम्मा है तू कबूल कर ले। हमें लंबी मोहलत दे, हमें लंबी मोहलत दे, दीन पे कर अमल करने वाला बना, उस रास्ते पे चलने वाला हमें बना दे, उस रास्ते पे चलकर अमल करने वाला तू बना दे। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी देर में आके कहते हैं, ओम माँ जी ऐसे नहीं कहना, कट के टुकड़े हो के जिस्म का कोई हिस्सा नहीं नजर आ रहा है, ऐसा नहीं कहना, वो जन्नती नहीं, अल्लाह कबूल करे तू कहना, मेरा बेटा शहीद हो गया, टुकड़े हो गया तेरे लिए, अल्लाह तो कबूल कर ले, अल्लाह तो कबूलियत की दुआ मांग। वो जन्नत में तब जाएगा जब रब राजी होगा। मैं जन्नती नहीं हूँ, दुआ करो कि अल्लाह मुझे कबूल करे और आपको कबूल करे, आप सबको कबूल करे, अल्लाह ताला कबूल करे। क्योंकि इब्राहिम खलीलुल्लाह ने तामीर काबा करे, तामीर काबा करके आपने दुआ किए, रब्बना तकब्बल, ऐ रब, ऐ हमारे रब तकब्बल, तू कबूल कर, तू कबूल कर, तू कबूल कर। ये निज़ाम करे तेरा घर मैंने बना दिया, मुझे जन्नत में घर बना दे। नहीं, आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहते हैं, है अल्लाह के रसूल ये कौन है जो रोते हैं, चोर डाकू हैं, कौन है जो रोते हैं? अल्लाह के नबी कहते हैं ये वो सहाबा हैं जो करके अल्लाह की राह में फिदा रोते हैं, या रब तू ले ले ये अमल, या रब तू ले ले ये, या रब तू ले ले ये। लोग ना समझो कि मैं जन्नती हूँ, लोग ना समझो मैं जन्नती हूँ। मेरे उल्मा से भी मेरी बात होती है तो मैं यही कहती हूँ, मारिया नहीं मारिया, मुझे अल्लाह जहन्नम में नहीं डालेंगे, यकीन रखती हूँ, मगर मैं जहन्नुमी हूँ, मगर मैं जहन्नुमी हूँ, मगर नहीं डालेंगे। एक भरोसा रखती हूँ। बच्ची तुम ऐसे कैसे कह सकती हो अल्लाह के नबी? नहीं नहीं, मुझे मालूम है डाल सकते हैं अल्लाह ताला, मगर नहीं डालेंगे, अल्लाह नहीं डालेंगे, अल्लाह नहीं डालेंगे। मैं भरोसा करती हूँ, मैं तवक्कल करती हूँ, नहीं डालेंगे। यही इंसान इतना कह सकता है, मगर मैं जहन्नुमी हूँ। अल्लाह ताला चाहे तो हम जन्नत को जाएंगे, अल्लाह ताला नहीं चाहेंगे तो जन्नत को नहीं जाएंगे। अपने अमल का गुरूर कोई भी नहीं करना। बड़े खूबसूरती के रंग पे अपने अड़ रही हैं औरतें, मर्द और औरतें हंट रही हैं अपने आप को। हम कोई कहता है मुझे हम जहन्नुम में डाल दें, अल्लाह हम चले जाएंगे, हम जहन्नुम में। जाओ बेटा, थोड़ी आग जला दो गैस की, सिलेंडर को खोलो, ये मैचिस मारो, उसके बाद कैसे तुम जलते हो देख लो दुनिया की आग को। वो आग 1% पूरी दुनिया की आग, 60% जहन्नुम में बाकी है। 1%, 1% कैलकुलेशन कहीं भी जो मैं बताती हूँ आपके सामने दलील होगी, दलील के बगैर नहीं कहूंगी, क्योंकि मुझे भी जन्नत को जाना है। मैं भी अल्लाह से मांग रही हूँ। मैं झूठ बोल के दीन को क्यों मैं जहन्नुमी बनूं? दीन को मैं झूठ बता सकती हूँ। आज औरतें इल्म नहीं है बैठ के बयान करती हैं, सीख के जितना आता है उतना ही बोलना।
جتنا نہیں آتا ہے اسے تمہارا حق نہیں ہے بولنے کا. علم روشنی میں بولا کرو، روشنی میں بٹھایا کرو، خود روشن رہو. روشنی کے بغیر نہیں ہے. آپ کسی نے اجازت پوچھے، بولے نہیں، روشن ہو، پہلے علم جان لو، اس کے بعد اللہ خود بخود لے لیں گے. اللہ کام ہم سے لینا، اللہ لے لیں گے. ٹھیک ہے، ٹائم کیا بچا؟ ختم ہو گیا ہمارا ٹائم. کلوز کر دیں آپ یہاں پہ، ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی محبت کی آج بات ہوئی ہے. آپ کو دوبارہ کب کرنا ہے؟ آپ کو آنا ہے سب کو مہینے میں ایک بار کبھی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو باقی کا ٹاپک میں نیکسٹ ٹائم کرتی ہوں. یہاں پہ میں روکتی ہوں. یہ دعا کر کے ختم کر کے، دلیلوں کو آپ کو میں دے چکی ہوں، دلیل آپ کے پاس موجود ہے. بسم اللہ. اللہم انی اسألک حبک من یحبک، حبک عملی یخربنی الی یحبک. وآخر دعوانہم ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان، کیا پڑھنا ہے؟ آپ سب مل کے پڑھو، بولو، سب مل پڑھو. وآخر دعوانہم ان الحمد. بچہ کیا کرتا ہے سیکھنے سے پہلے؟ کیا کرتا ہے بچہ؟ ہم کچھ بات کرنے سے پہلے ایک بچہ کیا کرتا ہے؟ ہم کچھ بولے کرتا ہے، کوشش کرتا بولنا سیکھ جاتا ہے. تو قرآن کیا کرنا؟ ڈالنا ہے کھاری کا ایک ہی سورے کو 15-20 بار سنتے رہنا، خود بخود آپ کی زبان رٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے، کوشش کرو. چھوٹے چھوٹے سورے لو. بسم اللہ. وآخر دعوانہم وان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین وان الحمد للہ رب العالمین. والصلاة والسلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ ازواجہ ذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.